دوسرے آسمان پر میرے آقا علیہ السلام نے ملاقات فرمائی. دونوں نے وہی الفاظ دوبارہ لوٹا, دونوں نے مرحبا کہا اور دعائے خیر کی. ثم عرج بنا الى السماء الثالث, علیہ السلام نے شاہ فرمایا پھر تیسرے آسمان کی طرف ہم گئے. وہی سوال ہوئے بار بار کہ کون ہے؟ جبرائیل ہے. ساتھ کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے قیل وقد بعث الیہ قال قد بعث الیہ. انہیں بلایا گیا؟ جی ہاں بلایا گیا ہے. ٹھیک ہے, دروازہ کھول دیا جاتا ہے. میرے آقا علیہ السلام ملاقات کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ مسلم شریف ہے. حضور علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ اتنے حسین تھے. وَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میری حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام حسن کا آدھا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا. سبحان اللہ, بڑے خوبصورت ہے اور اللہ نے بڑا حسن عطا فرمایا. علیہ السلام نے شاہ فرمایا پھر جو ہے ہمارا جانا جو ہے وہ چوتھے آسمان پہ ہوا. سوال جواب وہی ہوتے رہے, بار بار یہی ہوتے رہے. ملاقات ہوئی حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ. حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی مرحبا کہا اور علیہ السلام کو دعا دی. علیہ السلام نے شاہ فرمایا پھر ہم آگے چلے اور یہی سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہا اور انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوتی رہی یہاں تک کہ چھٹا آسمان موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوتے ہوتے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں سدرۃ المنتہا تک جا پہنچا. سبحان اللہ. فرمایا سدرۃ المنتہا پہ میں جب پہنچا تو سدرۃ المنتہا جو ہے یہ ایک بیری ہے. سدرہ کیا ہے؟ سدرہ بیری کو کہتے ہیں عربی میں. سدرہ جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ ہاں بیری کو کہتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کا حسن بیان کیا. فرمایا یہ بہت ہی حسین درخت تھا بیری کا. فرمایا بہت ہی حسین تھا. فرمایا جس کے پتے جو ہیں ہاتھی کے کان کی طرح تھے اور جس کے بیل جو ہیں مٹکوں کی طرح تھے. علیہ السلام نے شاہ فرمایا اللہ کے حکم سے اس کو اتنا حسین بنا دیا گیا تھا, اتنا حسین بنا دیا گیا تھا. علیہ السلام نے شاہ فرمایا کوئی شخص اس درخت کی خوبصورتی کو بیان نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. اتنا خوبصورت اس کا حسن بیان نہیں ہو سکتا. اتنا خوبصورت جو ہے وہ اس کو اس قدر حسین جو ہے وہ بنا دیا گیا تھا. علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سدرۃ المنتہا تک پہنچے. سدرۃ المنتہا تک میرے آقا علیہ السلام نے حضرت جبریل امین سے کہا جبرائیل آگے چلیں. کہا حضور آگے نہیں جا سکتا, اب آگے یہ میری انتہا ہے. سدرۃ المنتہا فرمایا یہ میری انتہا ہے, اسے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں. اب آقا علیہ السلام اکیلے آگے گئے. بعض علماء نے یہ گفتگو کی ہے وہاں پر, کہتے ہیں کہ حضور نے کہا تھا جبرائیل چلے, اگر جبرائیل چلے جاتے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. حضور نے کہا تھا اگر جاتے تو ہونا کچھ نہیں تھا. کہا حضور بس یہیں آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام لامکان کی طرف گئے. لامکان کی طرف میرے آقا علیہ السلام کا سفر شروع ہوا. حضور کہہ رہے ہیں آواز آتی ہے قیف یا محمد ان ربک یصلی. تو گھبرائے فرمایا قیف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, رک جائے صلی اللہ علیہ وسلم. ان ربک یصلی, بے شک آپ کا رب جو ہے
آپ پہ درود پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلی وسلم کا معنی درود اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف نسبتیں کی جائیں تو پھر بہت سے اور معنی بھی بنتے ہیں. اس کا معنی یہ بھی بنتا ہے ان ربک یصلی یا محمد، ان ربک یصلی، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ رک جائیں، آپ کا رب آپ پہ رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے، آپ پر رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے. اب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے. قرآن پاک میں یہ بیان ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا. دنا یہ ورب ہے، یہ ورب ہے، سیدھا ہے. اس کے اندر جو ہے ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، اس کو فاعل کہتے ہیں، وہ ہوا ضمیر ہے اس کے اندر. ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا. فتدلی، پھر وہ قریب ہوا. پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ قریب ہوا. اب فاعل کا پتہ نہیں، فاعل کا پتہ نہیں، فاعل کا ذکر نہیں، سبجیکٹ کا ذکر نہیں. بھئی کون قریب ہوا؟ قرآن بیان کر رہا ہے ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا. فتدلی، پھر وہ قریب ہوا. اگر تو نسبت فاعل حضور کو بنایا جائے تو پھر معنی یہ بنتا ہے ثم دنا، پھر حضور قریب ہوئے. فتدلی، پھر حضور اور اللہ کے قریب ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ معنی بنتا ہے کہ حضور دو مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب ہوئے. اگر آپ سبجیکٹ جو ہے وہ اللہ تبارک